وہ اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے اس نے اپنے کاندھوں پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں میں اس نے بلیک پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ اس وقت اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر گہری اطمینانیت بڑی مسکان رسکھا تھی۔ سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں بلا خیزی کی چمک تھی جو اس کے وجیح خوبرو چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پورے کمرے کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے پورے کمرے کا انٹیریئر چینج کروایا تھا، حیا کی پسند کی مد نظر رکھتے ہوئے نیا فرنیچر بنوایا تھا۔ فرنیچر وائٹ کلر کا تھا جبکہ بیڈ کے چاروں طرف پنک کلر کا نیٹ کا پردہ لگوایا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں پنک کلر کا جھولا رکھوایا تھا۔ کمرے میں موجود صوفہ اور ٹیبل وائٹ کلر کا تھا لیکن صوفے پر رکھے کشنز پنک کلر کے تھے۔ گلاس وال پر پردے وائٹ کلر کے تھے مگر نیٹ پنک کلر کی تھی۔ شاویز نے کمرے کو دیکھتے ہوئے خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ ولا کے وسیع العریض لان میں مہندی کا فنکشن منعقد ہونا تھا۔ مہمان تو کب کے آ چکے تھے، صرف شاویز اور حیا کی انٹری باقی تھی، جس کے بعد فنکشن کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونا تھا۔ شاویز نے اپنی برانڈڈ واچ پہننے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کو کھولا جہاں اس کی واچ رکھی ہوئی تھی۔ واچ نکالتے ہوئے اس کی نظر دراز میں رکھے ایک انویلپ پر پڑی جس پر جعلی حروف میں شاویز کا نام لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے وہ انویلپ باہر نکالا۔ شاویز نے وہ انویلپ ابھی چاک کیا ہی تھا کہ گھر کی ملازمہ نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر دیا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کو واہبہ صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے اسے واہبہ کا پیغام دیا۔ آ رہا ہوں میں۔ شاویز نے اسے کہتے انویلپ کو پھر سے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ملازمہ شاویز کے ہاتھوں میں وہ انویلپ دیکھ کر رکی تھی۔ سر، یہ آپ کے کمرے میں موجود بکس ریک سے گرا تھا، مجھے لگا یہ ضروری نہ ہو اس لیے میں نے اسے دراز میں رکھ دیا۔ شاویز نے اس کی بات پر سر ہلاتے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ شاویز نے اس انویلپ میں موجود لیٹر نکال کر پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ سارے بدن کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ یہ رائٹنگ وہ اچھی طرح جانتا تھا جو کہ اس کی ماں عائزہ کی رائٹنگ تھی۔ اس لیٹر میں اس نے صاف الفاظوں میں لکھا تھا کہ زمان شاہ نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، رات کے اندھیرے میں عائزہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن محمد یلماز نے اپنے داماد کا سارا کیا دھڑا عائزہ پر ڈال اس پر الزام لگائے اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ عائزہ کو جب عباس شاہ نے سب کے سامنے ذلیل کر کے طلاق دی تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو عائزہ نے شاویز کے لیے یہ لیٹر لکھ کر اس کی بک ریکس میں رکی ایک کتاب میں رکھ دیا۔ اس وقت وہ انتقام میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی شاویز اس سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی وہ اس کی بات کا ضرور یقین کرے گا۔ عائزہ شاویز اور جازم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شاویز کی صورت میں عباس شاہ سے بہت سی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی تاکہ اسے جائیداد بھی مل جائے اور اپنے بیٹوں کا اعتماد اور ہمدردی بھی۔ عباس شاہ سے وہ شاویز اور جازم کی صورت میں بدلہ بھی لینا چاہتی تھی مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اشفن سے ملنے والے دھوکے کی صورت میں عائزہ نے موت کو گلے لگا لیا۔ پرانے بک ریکس کو سٹور میں رکھواتے وقت یہ لیٹر ملازمہ کو ملا تو اس نے یہ لیٹر شاویز کے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ شاویز نے یہ لیٹر اپنی مٹھی میں دبوچتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، واز اٹھا کر اس کے شیشے میں دے مارا۔ شیشہ تڑک کر نیچے گرا تھا۔ بیڈ پر لگی نیٹ کو ایک ہی جھٹکے سے اس نے کھینچتے ہوئے اتار کر پھینک دیا۔ شاویز نے پورے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کمرے میں پڑے جھولے کو اس نے زوردار ٹھوکر ماری تو وہ زمین پر گر گیا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلانے لگا، غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ماں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا جبکہ وہ اس حقیقت سے اب تک انجان تھا۔ شاویز نے بہت ارمانوں سے سجائے اس کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لیٹر مٹھی میں دبوچے تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ واہبہ خاتون شاویز کی آنکھوں میں بے پناہ سرخی اور غیظ و غضب کو دیکھ کر کچھ انہونی کے احساس سے اپنے دہتے دل پر ہاتھ رکھ کے شاویز کی طرف بڑھی۔ یہ سب کیا ہے؟
شویز نے اپنی مٹھی میں دبوچا لیٹر کھول کر واہبہ خاتون کے سامنے لہرایا۔ واہبہ خاتون نے ناسمجھی کے عالم میں شویز سے وہ لیٹر لے کر پڑھا تو ان کا رنگ سفید پڑا۔ عائزہ جاتے جاتے بھی ان کی زندگی میں زہر گھولنا نہیں بھولی تھی۔ برسوں پہلے واہبہ خاتون نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا، آج عائزہ کی چال بازی اور جھوٹ نہ جانے انہیں کن کن رشتوں سے دور کرتا۔ شویز بیٹا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، واہبہ خاتون نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے بمشکل کہا۔ عائزہ لیٹر میں جو کچھ کہہ چکی تھی، اب واہبہ خاتون کا کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ شویز کا چٹانوں سا پتھریلا چہرہ اور برف سا سرد لہجہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ واہبہ خاتون کا کہا ایک ایک لفظ دہراتا طنزیہ ہنسا۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ میری ماں کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اس لیٹر میں صاف الفاظوں میں ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، اپنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ شویز گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، ہر شے کو تہس نہس کر دیتا۔ واہبہ خاتون اس کی داڑھ پر لرز کر رہ گئی۔ شویز کی داڑھ پر سائمہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ شویز کو بے انتہا غصے میں، جبکہ واہبہ خاتون کو آنسو بہاتے دیکھ وہ اچنبے سے ان کی طرف بڑھی۔ بولے دادی جان، بتائیں مجھے، اس رات کیا ہوا تھا؟ میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا زمان شاہ نے؟ میری ماں کے ساتھ؟ مجھ سے کچھ مت چھپائیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے درد و کرب سے چلایا۔ اس گھر میں اس کی ماں کو وحشت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک بیٹے کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ شویز چاہ زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ شویز بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، باہر بہت سے مہمان جمع ہیں، آج تمہاری مہندی ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں مہندی کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ واہبہ خاتون نے اس کے قریب ہوتے شویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ شویز نے بری طرح جھٹک دیا۔ سائمہ نے زمین پر پڑا لیٹر اٹھا کر پڑھا تو اس کا دل سرشاری سے باغ باغ ہو گیا۔ سائمہ کے کچھ بھی کیے بغیر عائزہ نے ہی سب کچھ کر دیا تھا۔ وہ تو خود کو فضول میں ولن سمجھتی تھی، جبکہ اصل میں ولن تو عائزہ تھی۔ اگر آپ نے مجھے بتانا ہوتا تو بہت پہلے بتا دیتی۔ میری ماں کے ساتھ اتنا کچھ ہوا اور آپ خاموش تماشائی بنی رہیں، مہمت یلماز کی حقیقت مجھ سے چھپاتی رہیں، یعنی وہ سب کچھ سچ تھا۔ جازم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سچ تھا۔ مہمت یلماز کی وجہ سے میری ماں کو مارا پیٹا گیا، میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا۔ شویز نے اپنی پاس پڑی ٹیبل کو زوردار ٹھوکر ماری تو شیشے کی ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ باصدا شکر کے باہر میوزک کی اونچی آواز گونج رہی تھی، ورنہ شویز کی شیر سی گراہٹ اور داڑھ باہر مہمانوں تک بخوبی پہنچتی۔ ایسا نہیں ہے شویز، بعض اوقات آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ جازم نے جو دیکھا وہ آدھا ادھورا سچ تھا، جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ لیٹر تمہاری ماں نے لکھا ضرور تھا، مگر اس میں لکھا ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ عائزہ ایک جھوٹی اور شاطر عورت۔ بس دادی جان، بس ایک اور لفظ نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری کون ہیں۔ میری ماں جھوٹی نہیں ہے بلکہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ واہبہ خاتون کی بات کاٹتا چلایا۔ آپ بچپن سے ہی مجھے بے وقوف بناتی آئی ہیں، آپ ایک خود غرض عورت ہیں، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اذیت کی انتہا پر بولتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ کیا کیا تھا آپ لوگوں نے میری ماں کے ساتھ؟ کہیں ان کی موت میں بھی تو آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں؟ شویز کے سوال پر واہبہ خاتون نے دل پر ہاتھ رکھ کر کرب سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی کی واضح پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ شویز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھ پر شک کیسے کر سکتے ہو؟ واہبہ خاتون نے نم لہجے میں بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں نہ کروں شک؟ سب کچھ تو واضح ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں میری ماں کو قصوروار ٹھہرایا، صرف اور صرف اس مہمت کی باتوں میں آ کر۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ سرد لہجے میں پھنکارا۔ مجھے جواب چاہیے، میری ماں کی موت کیسے ہوئی؟ شویز نے سرد سپاٹ لہجے میں دوبارہ سوال داغا۔ اس بار لہجے میں شیر سی گراہٹ تھی، آنکھوں میں سرخی کی شدت سے لگتا تھا جیسے ابھی خون بہنے لگے گا۔ لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، جسے محسوس کرتی واہبہ خاتون اپنی جگہ پر سہم سی گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ان کا کمزور ناتواں وجود لرز رہا تھا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، واہبہ خاتون نے نظریں جھکائے بمشکل بولی۔
بس کر دے آنٹی، اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ اب چھپانے کو کیا رہ گیا ہے؟ آپ عائزہ کی موت کی حقیقت چھپائیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے شاویز سے یہ حقیقت اب چھپی رہے گی؟ جب سب کچھ اب سامنے آ گیا ہے تو عائزہ کی موت کا سچ بھی آج سامنے آ ہی جانا چاہیے۔ سائمہ کی زہریلی اور شفاف آواز گونجی تو واہبہ خاتون نے اپنے لرزتے ہوئے بدن کو سنبھالتے دیوار کا سہارا لیا۔ جب عائزہ نے اتنا سب کچھ کر لیا تھا تو سائمہ نے بھی سوچ لیا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے، کیونکہ پتہ نہیں پھر دوبارہ اسے یہ موقع ملے نہ ملے۔ ویسے بھی یہی موقع اور وقت بالکل صحیح تھا۔ جب بات صحیح موقع پر کی جائے اور چوٹ صحیح جگہ پر لگائی جائے تبھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سائمہ کو اس سے اچھا موقع کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ سائمہ تم خاموش رہو، میں اپنے پوتے سے بات کر رہی ہوں، تم بیچ میں مت بولو۔ واہبہ خاتون نے سائمہ کو سرد انداز میں گھورتے ہوئے وارن کیا، جبکہ وہ واہبہ خاتون کی سرد گھوری اور آنکھوں میں چھپی وارننگ نظر انداز کرتی شاویز کی طرف بڑھی۔ شاوی بیٹا، میں تم سے یہ سچ اب مزید نہیں چھپا سکتی۔ جب سب کچھ سامنے آ ہی گیا ہے تو تم حق رکھتے ہو یہ بھی جانو کہ تمہاری ماں کی موت کیسے ہوئی۔ سائمہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ واہبہ خاتون اپنے ہاتھ جوڑتی آگے بڑھیں تو شاویز نے سرخ آنکھوں سے انہیں گھورتے ہاتھ اٹھا وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ واہبہ خاتون بے بسی سے آنکھیں میچے وہیں رک گئیں۔ آپ بات جاری رکھیں موم، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولا۔ شاوی بیٹا، جب عائزہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی تو طلاق کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ سائمہ کے انکشاف پر شاویز صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈہ گیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھاما تھا، اب کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ انکشاف اس کے بدن سے روح کھینچ کر نکال چکا تھا۔ لانچ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ واہبہ خاتون دم سادے کھڑی تھیں، جبکہ سائمہ لبوں پر مسکراہٹ لیے شاویز کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ہی پوزیشن میں سر ہاتھوں میں تھامے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ لانچ میں صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر سے آتی میوزک کی آواز کبھی کبھار کانوں میں پڑتی تو شاویز کو احساس ہوتا وہ سانس لے رہا ہے، ورنہ آج اسے لگ رہا تھا وہ بے موت مر چکا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی روح بدن سے نکل کر پرواز کر جائے گی۔ اس کی ماں نے خودکشی کی، وہ بھی زمان شاہ کی وجہ سے۔ زمان شاہ نے اس کی ماں کی عزت تار تار کی، جبکہ وہ اسی شخص کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا تھا اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ یہ کیسا مذاق تھا، یہ کیسا انکشاف تھا جو زندگی نے اس پر واقع کیا تھا، جس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہ پتھر بن گیا تھا۔ لانچ میں موت کا سا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز نے سر ہاتھوں سے اٹھا کر سرخ آنکھوں سے واہبہ خاتون کو دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں صوفے سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر واہبہ خاتون اس کی طرف بڑھیں۔ شاویز بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ واہبہ خاتون تیز تیز قدم اٹھاتی پھولتی سانسوں سے شاویز کو پکارتی اس کے مقابل آئیں۔ ہٹ جائیں آپ میرے رستے سے، آج میں محمد یلماز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ وحشت کے عالم میں گرجا۔ شاویز بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج تمہاری مہندی ہے اور کل تمہاری رخصتی۔ سائمہ بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ بھول جائیں آپ، یہ رخصتی ہوگی۔ زمان شاہ کی بیٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے داڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ واہبہ خاتون کو اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہی جو آپ نے سنا، کوئی تعلق نہیں میرا حیات سے اب۔ وہ واہبہ خاتون کو پیچھے کرتا تیش و تشال میں باہر کی جانب بڑھا۔ ہیزل یلو کا کارمدار فل گھیرے والے لہنگے اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ گلے میں نٹ کٹ بٹا ڈالے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیے، ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں لگائے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے وہ بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے جاظم کو کال کی، جو کہ اس نے کاٹ دی تھی۔ ہیزل نے حیرانگی سے اپنا موبائل کو دیکھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ جاظم نے اس کی کال کاٹی ہو۔ کل تک تو اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، وہ بہت خوش تھا۔ ہو سکتا ہے جاظم بزی ہوں، آج شاویز بھائی اور حیا کی مہندی ہے، مصروف تو ہوں گے ہی۔ ہیزل نے اپنی لامتنائی سوچوں کو جھٹکتے حصے کی آسرائی کی۔ آئینے میں خود پر نظر ڈالتے اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکان بکھری گئی۔ وہ جانتی تھی جاظم اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اپنی نگاہیں ہٹانا بھول جائے گا۔ وہ لفظوں
سے بہت ہی کم اظہار کرتا تھا، مگر جازم کی آنکھیں اس سے بہت کچھ کہہ دیتی تھیں۔ ہیزل نے کانچ کی چوڑیاں اپنی کلائی میں پہنتے خود کو آئینے میں آخری بار دیکھا۔ نیلی کاجل لگی آنکھوں میں حزن و کرب کی گہری رقم تھی۔ کل جس سچائی کا اسے ادراک ہوا تھا، اس کے بعد وہ شاید زندہ نہ رہ پاتی اگر جازم کی محبت اور اس کا ساتھ نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں اس کا کوئی سچا اور حقیقی رشتہ تھا تو وہ صرف جازم کا ہی تو تھا۔ ہیزل نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہونٹوں پر مسکان سجائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی جازم کو کبھی بھی اس کی آنکھوں میں چھپے درد سے آگاہی ہو۔ ہیزل نیچے لانچ میں آئی تو اس کی آنکھیں صرف جازم شاہ کی متلاشی تھیں، جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہمان تو کافی تعداد میں آ چکے تھے، مگر حیا ابھی اوپر ہی تیار ہو رہی تھی۔ شاویز بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہیزل نے بے قراری سے جازم کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو اسے مایوسی ہوئی۔ جازم شاہ کہیں نہیں تھا۔ ہیزل اپنا لہنگا سنبھالتی آگے بڑھی تو اسے جازم لان کی ایک پرسکون اور الگ تھلگ جگہ پر کھڑا نظر آیا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، بلیک ہی مردانہ شال اوڑھے وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کی شان کو بہت بڑھا رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم سگریٹ پی رہا تھا۔ آنکھوں کی گہری سرخی اس بات کی غمار تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ جازم کی غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر متعجب ہوئی ہوتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ جازم! اس نے جازم کے پاس آ کر اسے پکارا تو جازم نے بری طرح چونکتے ہیزل پر نگاہ ڈالی۔ وہ سجی سنوری دو آشتہ بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جازم کو خود کی طرف گہری نظروں سے تکتے پا کر ہیزل نے شرمیلی مسکان کے ساتھ نظریں جھکائیں۔ اگر وہ ایک بار نظریں اٹھا کر جازم کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو اسے پتہ چلتا جازم کی آنکھوں میں صرف وحشت اور سفاکی اس کے لیے چھلک رہی تھی۔ ان آنکھوں میں محبت کہیں نہیں تھی۔ وہ ہیزل کو سرخ آنکھوں سے گھورتا اس پر قہر بھری نظر ڈال وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ہیزل حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے چلا گیا۔ ہیزل کی آنکھیں پل میں بھیگ اٹھیں۔ جازم کا نظر انداز کیے جانا اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جازم مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ لیکن کیوں؟ ہیزل نے لب کاٹتے سوچا۔ اوہ نو! کہیں جازم کل رات میرے کمرے میں تو نہیں آئے تھے؟ انہوں نے مجھے جگانے کی کوشش کی ہوگی مگر نیند کی گولی کھانے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلی۔ وہ بلند آواز خود سے مخاطب تھی۔ اف! یہ کیا ہو گیا؟ یقیناً جازم کا موڈ اسی وجہ سے خراب ہے۔ ہیزل بھیگی آنکھوں سے اپنی گلابی لب کاٹتے ہوئے سرخ کندھاری کرتی مسلسل سوچ رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ جازم کے پیچھے گئی۔ جازم! وہ اسے پکارتی بھاگتے ہوئے اس کے مقابل ہوئی۔ بھاگنے کی وجہ سے ہیزل کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ گلابی رنگیت میں سرخیاں گل گئی تھیں۔ ماتھے کی بندیاں اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ اس نے اپنی بندیاں ٹھیک کرتے مسکراتے ہوئے جازم کو دیکھا۔ جازم کی سرخ آنکھیں اور سرد سپاٹ چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ہیزل گڑبڑا گئی۔ وہ جانتی تھی جازم اسے لے کر بہت شدت پسند ہے۔ ہیزل کا نظر انداز کرنا، اس کی لاپرواہی ہی اس کا قربت کے لمحات میں ایک پل کے لیے بھی جازم کو اس سے دور جھٹکنا وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ مگر وہ کل والی بات پر اس سے اس قدر خفا ہوگا یہ ہیزل نہیں جانتی تھی۔ اس کی خون اتری آنکھیں دیکھ کر ہیزل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری جازم، کل رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے نیند کی گولی کھائی تھی۔ اس لیے مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ اسی لیے نہیں کھلی۔ جازم کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہیزل نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دی۔ ٹھیک کہا، تمہیں کل رات میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو یوں دھڑلے سے بے شرموں کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر رہی ہوتی۔ جازم نے طنزیہ کہتے ہیزل کے وجود پر حقارت بھری نظر ڈالی۔ ہیزل اس کے لفظوں پر غور کرتے جازم کو حیرت سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا مقابل کی سرخ آنکھوں میں ہیزل کے لیے بے تحاشا نفرت اور حقارت موجود تھی۔ جازم کیا ہوا ہے؟ ہیزل نے انجانے خوف سے کپکپاتے لبوں سے پوچھا۔ وہی خوف جو حقیقت
کے درواہ ہونے کا سوچ کر ہی اس کے معصوم دل کو ڈرا رہا تھا۔ جازم نے آگے بڑھ کر ہیزل کے ماتھے سے پسینے کے قطرے اپنی انگلیوں سے چنتے اس پر استزائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ کیا ہوا ہے؟ انٹرسٹنگ کویسچن۔ ہیزل زمان شاہ۔ او نو نو، اونلی ہیزل۔ سر نیم کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جازم نے استزائیہ لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا۔ ہیزل اس کے ان لفظوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ جازم نے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی نہیں لگایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ اسے ہیزل جازم شاہ یا پھر مسز جازم کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکتے جازم کو دیکھا جو نفرت بڑی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ کیا اس کا وجود اتنا نفرت آمیز تھا کہ مقابل کو اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا بھی گوارا نہیں تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ جازم؟ ہیزل نے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے۔ وہ گھنے درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی اور وہ درخت کے ساتھ چپکی لرزتے ہوئے جازم کو دیکھ رہی تھی جو چہرے پر نفرت اور تکبر لیے اسے گور رہا تھا۔ کیوں نہ ہوتا تکبر، کیوں نہ ہوتا وہ مغرور؟ اس کے پاس اس کے باپ کا نام تھا اور وہ خود کیا تھی، اس کا وجود کیا تھا، اس کی کوئی پہچان نہ تھی۔ ہیزل نے کرب سے سسکی بھرتے اپنی آنکھیں مینچیں۔ کتنے ہی آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ ہیزل کے رخسار پر پھیل گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا یا پھر جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو؟ مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ کب تک یہ ڈھونگ رچاؤ گی معصومیت کا؟ ڈھونگ؟ غلطی میری ہے جو تمہاری معصومیت کو تمہاری سچائی سمجھ بیٹھا۔ جازم اس کے دونوں اطراف میں درخت کے تنے کے ساتھ ہاتھ جمائے گررایا۔ کون سی سچائی جازم؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سا ڈھونگ رچایا ہے میں نے؟ وہ ہمت متجمع کرتی چیخ پڑی۔ مقابل نے ہمیشہ اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ ہیزل کو اپنی ذات کی نفی تو قبول تھی مگر خود کے لیے مقابل کی حقارت قبول نہ تھی۔ چلاؤ مت میرے سامنے ورنہ بڑے مجمع میں تمہیں تمہاری اوقات، تمہاری پہچان بتا دوں گا۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ کیوں اپنی اصلیت چھپائی مجھ سے؟ اگر میں کل رات اپنے کانوں سے نہ سنتا تو تم کبھی مجھے نہ پتہ لگنے دیتی کہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون شاہ خاندان کا نہیں ہے بلکہ ایک ناجائز پیداوار ہو تم۔ مجھے نفرت ہے دھوکے اور جھوٹ سے۔ ہیزل، کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ وہ ہیزل کا جبڑا دبوچتا پھنکارا۔ جازم چھوڑے مجھے۔ ہیزل نے گھٹی گھٹی آواز میں بامشکل بولتے جازم کا ہاتھ پکڑا جو سختی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ ہیزل کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سامنے مت آنا ہیزل، آئندہ کبھی بھی، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں۔ جازم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کو جازم، میرے ساتھ خود قسمت نے دھوکہ کیا ہے۔ مت کریں میرے ساتھ ایسا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک ہی تو رشتہ ہے میرے پاس آپ کی صورت میں، اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کی ہیزل مر جائے گی جازم۔ جازم کو کھونے کے خوف سے ہیزل نے اپنی ذات کی نفی ایک مرتبہ پھر سے کرتے جازم کو روتے ہوئے پکارا۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ مقابل کی آنکھوں اور دل میں اس کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ ہیزل کی حقیقت نے اس کے دل میں پنہاں اس کی محبت کو کہیں دور جا سے لایا تھا۔ وہ اس وقت صرف ایک شفاف انسان تھا جسے اپنے نام اور پہچان پر بہت غرور تھا۔ کیسے اپناؤں ہیزل میں تمہیں؟ تم خود ہی بتاؤ۔ میں اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ، ایک داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کا پہنا ہوا کپڑا میں دوبارہ نہیں پہنتا۔ شاہ خاندان کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جازم شاہ ہوں میں، اور تم کون ہو؟ تمہارا باپ مسلمان تھا بھی یا نہیں؟ تمہیں یہ تک نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں جانتی تم اپنے بارے میں۔ میں تم جیسی لڑکی سے اپنی نسل پیدا نہیں کر سکتا، تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ بہت محبت کی تھی میں نے تم سے، اگر مجھے اندازہ ہوتا تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر مجھے بے وقوف بنا رہی ہو تو میں کبھی تمہارے قریب نہ آتا، کبھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ لیکن اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، میں یہ رخصتی نہیں کرواؤں گا اور میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جازم صفاقی کی ہر حد پار کرتا اس کے دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ جازم کے کہے الفاظ اسے پشتوں میں
پستیوں میں گرا چکے تھے، مگر اب کی بار ہیزل کو اس سے نفرت نہیں ہوئی تھی، بلکہ سامنے کھڑے شفاق انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسی نفرت کے احساس سے اس نے جازم کا گریباں اپنے دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مسٹر جازم شاہ، آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون جائز ضرور ہے، آپ مسلمان بھی ہیں، مگر افسوس آپ ایک انسان نہیں ہیں۔ آپ ایک شفاق درندے ہیں جنہوں نے نکاح کے نام پر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری پہچان یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں نے نہ صرف کلمہ پڑھا ہے بلکہ اس کا مطلب بھی سمجھا ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے کسی بھی انسان کو اس کے باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بحیثیت انسان مکمل ہوں۔ مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں، بلکہ کھوٹ آپ میں ہے۔ آپ جیسے ذہنی مریض کے ساتھ میں اب خود بھی نہیں رہنا چاہتی، جو دوسروں کو اپنے مقابل بہت حقیر سمجھے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، کبھی آپ جیسے شخص کے لیے میں نے پیار کیا، عشق کیا، آپ کو عزت دی جس کے قابل نہیں تھے آپ۔ چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے، لیکن ایسے نہیں چھوڑا جاتا، ایسے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ 3 لفظ بولیں اور آزاد کریں مجھے، اس قید سے طلاق دیں مجھے مسٹر جازم شاہ۔ ہیزل اس کا گریباں پکڑے اذہانی انداز میں چیخی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اپنے سامنے کھڑے وجود سے، مگر ان نیلی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اسے گوارا نہیں تھی۔ جازم نے اپنا گریباں ہیزل کے ہاتھوں سے ایک ہی جھٹکے میں چھڑواتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی۔ وہ ہیزل پر قہر بھری نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ لگی سسک پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ جازم اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے بھیڑ میں گم ہوتا، وہ بھاگتی ہوئی پھر سے اس کے سامنے آئی۔ آج یہ لڑکی وہ ہیزل تھی ہی نہیں جو بچپن سے سب کی نفرت سہتی آئی تھی۔ آج اس کے پندار کو بہت بری ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اس پندار کو مجروح کرنے والا وہ شخص تھا جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، مگر آج سب سے زیادہ نفرت بھی اسی شخص سے ہو رہی تھی جس نے اپنے لفظوں کی شفاقی سے اسے بلندیوں سے زمین پر لا پھٹکا تھا۔ ہیزل کی عزت نفس بلبلا اٹھی تھی، نسوانیت نے بین ڈالے تھے۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند جازم کے مقابل آتی اس کا رستہ روک چکی تھی۔ ایسے نہیں جا سکتے آپ مسٹر جازم شاہ، جب تک آپ مجھے طلاق نہیں دے دیتے۔ طلاق دیں مجھے ابھی۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ کتنی عجیب بات تھی، جسے کھونے کے خوف سے وہ رات بھر سو نہ سکی۔ آج اس شخص سے تعلق توڑنا ہی اس کی زندگی کی ضمانت تھی۔ ہیزل، چلی جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر ڈالوں۔ جازم اپنی مٹھیاں بنش دانت پیستا آہستہ آواز میں گرایا۔ پاس سے 2 سے 3 ویٹر گزرے۔ جازم کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ ہو گئی تھی۔ کیا کریں گے مسٹر جازم شاہ؟ آپ جیسا شخص کر بھی کیا سکتا ہے، سوائے اپنے سامنے کھڑے انسان کو چھوٹا دکھانے کے؟ حتیٰ کہ آپ خود ایک بہت چھوٹے شخص ہیں، سطحی سوچ والے ایک بونے شخص۔ وہ نم آنکھوں سے استہزائیہ ہنسی۔ جازم کا رنگ بے انتہا سرخ ہوا، ماتھے کی رگیں ابھر کر واضح ہوئیں۔ کہاں عادت تھی، کہاں برداشت تھا اسے کوئی بھی جازم شاہ کو اس کا اصل چہرہ دکھائے۔ مقابل کو کہاں دیکھا تھا اس نے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھنکارتے ہوئے؟ ہیزل تو ہمیشہ اس کی آنکھیں دکھانے پر گھبرا کر نظریں جھکا لیا کرتی تھی، لیکن آج اس نے ہیزل کو پندار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے بلبلا اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ ہیزل یہاں سے، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ جازم نے اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جا گری۔ مسٹر جازم شاہ، کیسے شخص ہیں آپ، جو مجھ سے اپنی نسل نہیں پیدا کر سکتے، بس مجھے اپنے نکاح میں رکھ کر میرے جسم سے کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور، آپ کیسے کمظرف شخص ہیں۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی چلائی۔ جازم نے اس کی ذات پر سوال اٹھایا تھا، وہ اس کے مذہب کو بیچ میں لایا تھا۔ یہی بات تو ہیزل کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا اس کے مذہب پر سوال اٹھانے والا؟ وہ ہیزل کی بات پر زخمی شیر کی مانند بلبلا اٹھا۔ پھنکارتے ہوئے وہ ہیزل کی طرف بڑھا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ ہیزل درد سے سسک اٹھی تھی۔ جس قدر مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہے، اب کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا میں۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، چاہے تو ابھی طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہارے منہ پر دے ماروں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہو، کیونکہ برہان خان زادہ کے پاس جانا چاہتی ہو۔
میں کبھی نہیں جانے دوں گا تمہیں اس کے پاس۔ انتہائی نفرت کے باوجود تم پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا میں۔ جاظم شاہ کی ملکیت میں ایک دفعہ جو چیز آ جائے وہ ہمیشہ صرف جاظم شاہ کی ملکیت میں رہتی ہے۔ وہ ہیزل کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا، پھنکارا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیزل دونوں ہاتھ زمین پر رکھے سسک پڑی۔ میں بھی آپ سے نفرت کرتی ہوں جاظم شاہ، شدید نفرت۔ ہیزل نے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ وہ زمین سے اٹھتی، بھاگتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں بند ہوتی وہ بیڈ پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاویز غصے و ارتعاش سے باہر لان کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے میوزک سسٹم آف کیا۔ میں آپ سب مہمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سبھی یہاں سے چلے جائیں، کسی مجبوری کے تحت یہ مہندی آج نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے اسٹیج پر آ کر سرد آواز میں سب مہمانوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ گارڈز کو اشارہ کرنے پر وہ ان سب مہمانوں کو بہت عاجزی سے شاہ ولاس سے باہر نکال گئے۔ شاویز کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ غمِ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی خون اتری آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ کرب و برداشت کی انتہا سے گزر رہا ہے، مگر وہ اپنی ماں کے خلاف اس کی عزت پر ایک لفظ کسی کے منہ سے نکلا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اس کی مری ہوئی ماں کے کردار پر ایک بھی لفظ اٹھائے۔ یہ شاویز شاہ سے برداشت ہرگز نہ ہوتا۔ محمد یلماز لب بھنچتے تمام مہمانوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر شاویز پر ڈالی جو اسٹیج پر اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا اس طرح بھی کیفیت میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی لہو اتری آنکھیں اور چہرے پر چھائی چٹانوں سی سختی محمد یلماز پر اچھی طرح سب کچھ واضح کر گئی تھی۔ جس وقت سے وہ ڈر رہے تھے، جس دکھ سے وہ اپنی نواسی کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے بدخودار تم نے؟ محمد یلماز سے مزید برداشت نہ ہوا تو بلند آواز چلائے۔ ان کی نواسی اوپر دلہن بنی تیار تھی، جبکہ یہاں شاویز مہندی کا فنکشن ختم کر چکا تھا۔ شاویز نے ایک ہی جست میں اسٹیج سے اترتے محمد یلماز کا گریباں دبوچا۔ برسوں پہلے جو تماشا تم نے لگایا تھا، آج اس تماشے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ میری ماں پر جھوٹے الزام لگا کر تم نے انہیں گھر سے باہر نکلوایا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی محمد یلماز تمہاری؟ وہ محمد یلماز کا گریباں پکڑے داڑھا